آپ کا میزبان چوری اختر فاروق میو آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جی، ہم پروگرام کرتے ہیں کسانوں کے مسائل پر، اور ہمارے اسٹوڈیو میں مختلف کسان رہنما آتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی صدر سردار ظفر صاحب ہیں. آج جو ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسان کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں سب کچھ دیا، بہتر موسم دیے، بہترین زرعی رقبہ دیا، نہری پانی دیا، پہاڑ دیے، اور یہاں پر ہر وہ فصل پیدا ہوتی اور بہترین ہوتی دنیا کی، لیکن ہم زوال کا شکار ہو گئے. اس کی ایک مثال کپاس، بہت بڑی فصل تھی. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے، پیداوار کم ہو گئی ہے. ہائے ہائے کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. آج اس ظلم پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سردار صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. سردار صاحب بہت ظلم ہے کہ کپاس کی پیداوار 14 ملین ٹن تھی، کہاں 5 پر آ گئی ہے. یہ سب اچانک تو نہیں ہوا، ایک پوری منصوبہ بندی، ایک کہانی، تباہی کی کہانی ہے. آج ذرا اس کہانی پر ذرا روشنی تو ڈالیے، ذرا میرے ناظرین کو بتائیے تو صحیح ذرا یہ کیوں ہوا، کیوں، اور کیسے ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں پاکستان کی بدحالی اور تباہی کی طرف میں نظر دوڑاتا ہوں تو ہمارے حکمران، ہمارے لیڈر اس تباہی کے اندر مجھے شریک نظر آتے ہیں. یہ جو آپ نے کپاس کی بات کی، کپاس کو وائٹ گولڈ کہتے ہیں، یعنی یہ سونا ہے، سفید سونا ہے جس نے پاکستان کو بہت خوشحالی کی طرف گامزن کیا تھا. اور ملک کے اندر قوانین بھی موجود ہیں کہ جو کاٹن گروئنگ ایریا ہے جنوبی پنجاب کا، وہاں کبھی شوگر ملیں نہیں لگیں گے تاکہ کاٹن کی فصل نقصان نہ ہو. لیکن ہمارے ان حکمرانوں نے صرف اپنا مال پانی بنانے کے لیے، صرف اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے، صرف اپنی ویلتھ کو بڑھانے کے لیے انہوں نے پاکستان کا گلا کاٹا. پاکستان کے ہزاروں لاکھوں یعنی مزدوروں کا گلا کاٹا. ٹیکسٹائل ملوں کو بند کروا دیا، کیونکہ پہلے جو ہماری کاٹن ملک میں پیدا ہوتی تھی وہ سستی بھی ہوتی تھی اور معیاری بھی ہوتی تھی. اور سے جو چیزیں ہم بناتے تھے انڈسٹری میں، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، وہ پوری دنیا میں اس کی مانگ ہوتی، پوری دنیا میں مارکیٹ ہوتی تھی. لیکن ان بدبختوں نے، ان اپنی ذات کی خاطر ملک کو داؤ پہ لگانے والوں نے بہت ظلم کیا کہ اسی کاٹن گروئنگ علاقے میں انہوں نے دوبارہ ملیں لگا دی. اور ملیں لگانے کے بعد انہوں نے لوگوں کو، پھر یہ ہے کہ ایگریکلچر میں بجٹ بھی کوئی نہیں ہے اور کاٹن کے لیے نئے سیڈ بھی نہیں آ رہے تھے، اس پہ کوئی ریسرچ بھی نہیں ہو رہی ہے. تو ان کو ایک متبادل دیا کہ آپ گنا گرو کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ گنا گرو کروانے کے نتیجے میں ان کی تو دنیا بنی ہے، پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی دنیا میرے کسان بھائیوں اجڑ گئی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے اس جرم میں تمام حکمران پارٹیاں شامل ہیں اور کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. اور اب بھی میں آپ کہتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بالکل جو شوگر کاٹن گروئنگ علاقے میں جو ملیں لگی ہیں ان کو فوراً اکھاڑا جائے اور وہاں سے ان کو ختم کیا جائے اور دوبارہ کاٹن کو رواج دیا جائے. کیونکہ شوگر میں اپنے میل میں، شوگر میں، کماد میں بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس میں پانی کی ہم پہلے ہی شارٹیج ہے. ہمارا زیر زمین پانی بہت نیچے چلا گیا ہے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کپاس کے لیے پانی بھی تھوڑا ضرور ہوتا تھا. اور ہمیں فصلیں اگانے کے لیے بھی دیکھنا چاہیے ہمارے ملک میں جو واٹر کی ریکوائرمنٹ اور اس کی سورس کتنا موجود ہے. لہذا میں سمجھتا یہ ظلم عظیم ہے، یہ چند خاندانوں کی دولت کمانے کی کہانی ہے جس نے پاکستان کی انڈسٹری کو تباہ کیا، جس نے پاکستان کے کروڑوں مزدوروں کو بے روزگار کیا. اور اب میں بھی کہتا ہوں اب بھی وقت یہ ہے کہ یہ شوگر ملیں بند کر کے وہاں کاٹن کو رواج دیا جائے. پاکستان کے وفاق اور صوبوں کے بجٹ میں ایگریکلچر کے لیے زیادہ رقم مختص کی جائے، ریسرچ کی جائے،
پاکستان میں نئے سیڈ انٹروڈیوس کیے جائیں تاکہ ہم کپاس کی پیداوار میں خود کفیل ہوں، بلکہ کپاس کو ایکسپورٹ کرنے والے ہوں اور ہماری پوری ملکی انڈسٹری کی یہ ضرورت پوری ہو۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان میں بے روزگاری میں بھی کمی آئے گی، ملکی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ لیکن یہ چند خاندان جو مجرم ہیں، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ لیڈروں کے لباس میں موجود ہے، وہ حکمرانوں کے اندر موجود ہے، کوئی باہر اپوزیشن میں موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو وائٹ گولڈ کا تحفہ دوبارہ دینا ہوگا، پاکستان کو وائٹ گولڈ کا تحفہ دے کر اس ملک کو اور اس کی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا۔ یہ وائٹ گولڈ کا تحفہ دوبارہ بحال کر کے انڈسٹری کے اندر مزدوروں کو روزگار دینا ہوگا۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شوگر کاٹن گروئنگ علاقے میں تمام ملیں بند کی جائیں اور کاٹن کو دوبارہ رواج دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ملک خوشحال ہوگا۔ لیکن ان چند مجرم لوگ جو ہے، ان کا بہت بڑا جرم ہے، اور میں کہتا ہوں یہ ظلم عظیم انہوں نے کیا ہے، اور پاکستان کے عوام کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ کس طرح کے لوگوں نے کس طرح پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ لہذا وائٹ گولڈ کو دوبارہ پاکستان میں جگہ دینا یہ پاکستان کے لیے، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے اور انڈسٹری کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جی، ابھی آپ نے سنا سردار ظفر صاحب صدر کسان بورڈ پاکستان کتنے بڑے ایک سکینڈل کا انکشاف کر رہے تھے۔ یہ کسانوں کے ساتھ، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے ساتھ کتنی بڑی واردات ڈالی گئی، ڈالنے والے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے۔ آپ نے بھی اب ایک واردات ڈالنی ہے، اور وہ واردات یہ ہے کہ سب تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور کمنٹ تو ضرور کرنے ہیں، کیونکہ آپ کے ان کمنٹ سے، آپ کی ان چیزوں سے ہماری رہنمائی بھی ہوگی، کیونکہ ہمارا یہ ایجوکیشنل چینل ہے۔ ہم نے لوگوں کو پیغام دینا، کوئی پروڈکٹ نہیں، ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور وسیع پیمانے پورے پاکستان کی 25 کروڑ آبادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا ساتھ دیجیے، اور ساتھ آپ یہی دے سکتے ہیں، کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان چوہدری اختر فاروق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔